السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی اہمیت اور فضیلت اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بہت سے مقامات میں ارشاد فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ اللہ تعالی نے آپ کی طرف کتاب اور حکمت کو نازل فرمایا ہے۔ اللہ تعالی نے دو چیزوں کو اتارا ہے۔ نمبر ایک، قرآن مجید، اللہ تعالیٰ کا کلام، اس کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ اور نمبر دو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحکمت، ہم نے حکمت کو بھی اتارا ہے۔ اور حکمت سے مراد حدیث مبارکہ ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور آپ کو سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے اور حدیث مبارکہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے۔ اسی طرح ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے سخت ترین وعید سنائی ہے ایسے لوگوں کے بارے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ حدیث کے انکار کرنے کی سزا بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمائی۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا، مخالفت کرے گا شریعت کے واضح ہو جانے کے بعد، اور مومنوں کے راستے کے علاوہ دوسرے راستوں پر چلے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم اس کو جانے دیں گے جہاں وہ جائے گا، ہم اس کو قیامت والے دن جہنم میں داخل کریں گے۔ وساءت مصیرا، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ نمبر ایک، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا ذکر فرمایا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا اس کے لیے سخت ترین وعید ہے۔ نمبر دو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ انسان مومنوں کے راستے کے علاوہ دوسرے راستوں پر چلے گا۔ مومنوں کا راستہ ہمیشہ یہی چلا آ رہا ہے کہ وہ قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث مبارکہ کو بھی وہ حجت مانتے آ رہے ہیں اور شریعت کا ماخذ مانتے آ رہے ہیں۔ جو انسان مومنوں کے راستے سے ہٹ کر، مسلمانوں کے راستے سے ہٹ کر الگ ایک راستہ بنائے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم اس کو جانے دیں گے، قیامت والے دن اس کو جہنم میں داخل کریں گے۔ یہ سخت ترین وعید ہے اس انسان کے لیے جو انسان قرآن کے ساتھ ساتھ احادیث رسول کا بھی انکار کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ آپ کے رب کی قسم یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس کے اختلافات میں آپ کو حکم نہ مان لیں، حاکم نہ مان لیں، آپ سے فیصلہ نہ کروائیں، اور جو فیصلہ آپ کر دیں اس کو دل سے تسلیم نہ کریں، یہ لوگ ایمان میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کا تذکرہ نہیں فرمایا بلکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا تذکرہ فرمایا ہے۔ قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے جو ہیں وہ کس میں ہیں؟ وہ احادیث مبارکہ میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اور مومن مرد اور مومن عورت کو اختیار نہیں ہے، جائز نہیں ہے
کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی کام کے بارے میں فیصلہ سنا دیں وہ اپنی رائے اس میں داخل کرے۔ لوگ کیا اس میں پھر رائے داخل کرنا چاہیں، یہ مومن مرد اور مومن عورت کو اختیار نہیں ہے۔ جو انسان اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا وہ انسان کیا واضح ترین گمراہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں 2 فیصلوں کا ذکر فرمایا، درمیان میں واو کا تذکرہ کیا۔ اذا قضى اللہ ورسولہ، جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے یا اس کا رسول فیصلہ کر دے کسی حکم کے بارے میں، کسی کام کے بارے میں، تو پھر کسی مومن کو اختیار نہیں رہ سکتا۔ اور آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو انسان اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا ایسا انسان واضح ترین گمراہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو شخص، جو انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ اس آیت سے تو بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا ہے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنا ایسے ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا ہے۔ اس آیت سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری جو ہے لازم ہے، اور یہ ایسے ہی ہے جیسے قرآن مجید کی اطاعت کرنا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا سے انسان کو منافق قرار دیا جو انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کی طرف آؤ یعنی قرآن کی طرف آؤ، وَإِلَى الرَّسُولِ اور اس کے رسول کی طرف آؤ، تو آپ منافقوں کو دیکھیں گے کہ وہ خود بھی رک رہے ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی روک رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی طرف اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کو نہیں جانے دیتے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ اس کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اس کو ان لوگوں کو اس کی طرف بلایا جائے، وَإِلَى الرَّسُولِ اور آگے رسول کا بھی ذکر فرمایا کہ احادیث مبارکہ کی طرف اگر ان کو بلایا جائے تو یہ لوگ اس کی طرف نہیں آتے۔ تو ہمیں چاہیے ہم قرآن کے ساتھ ساتھ احادیث مبارکہ کو بھی حجت مانیں، اس کی اہمیت کو جانیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی ایک مقامات پر ارشاد فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حج کو ادا کرو، عمرہ کو ادا کرو۔ کیسے کرنا ہے، اس کی جزئیات کہاں سے ملیں گی، طریقہ کار کہاں سے ملے گا، وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی تشریح احادیث مبارکہ میں ملے گی۔ یہی وجہ ہے جن لوگوں نے قرآن کے ساتھ حدیث کو ٹھکرا دیا انہوں نے ان بنیادی احکامات کو بھی ٹھکرا دیا، پس پشت ڈال دیا اور نمازوں کا انکار کر دیا، نمازوں میں غلط تعویل کرنا شروع کر دی، اور زکوٰۃ کے معنی کو اور حج کے معنوں کو بھی انہوں نے تبدیل کر دیا، اور مومنوں کا جو صحیح راستہ تھا وہاں سے وہ ہٹ گئے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔